چینج ہے جو میری طرف سے بھی آنا ہے. اب میں اس کی طرف آتا ہوں جو میرا کون مراد ہے؟ میں سے کون؟ meaning that other than the outsiders who interface with the judiciary, the bars, the citizenry, the media, what may have out be there. ٹھیک ہے. اب میں اس تناظر میں اگلا ایک جو سائٹ کرنا چاہتا ہوں سر آپ کے لیے وہ اسی پیج نمبر 4 پہ ہے. اٹ از ایکولی کلیئر دیٹ ایوری ون, اب یہ امریکن کانٹیکسٹ میں ہے لیکن ہمارے بھی رائٹس ہیں فنڈامنٹل. اٹ از ایکولی کلیئر دیٹ ایوری ون ہیز اے فرسٹ امینڈمنٹ رائٹ ٹو بی اے ڈیماگوگ and to make irresponsible criticism, جو جناب کہہ رہے تھے. But irresponsible criticism which brings about the removal of judges from office or influences their decisions is incompatible and with judicial independence and the rule of law. So یہ وہ فائن لائن ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ یقیناً فریڈم آف سپیچ ہے, مجھے بھی ہے, میڈیا کو بھی ہے, جو وی لاگر بننا چاہتا ہے بن جائے. اب اس کی ادروائز بھی پل دا پلگ, یہ وہ والی بات تو نہیں ہے سر فریج بند کرنا ہے تو بجلی سے بٹن آف کر دو, اب وہ تو نہیں کرنا. لیکن بات یہ ہے کہ کانسیکوینس جب تک میری ارریسپانسبل رپورٹنگ کا نہیں ہوگا تو کریکٹیو بہیویئر نہیں ہوگا. اور اس میں ہمارا بھی قصور ہے, ود ریسپیکٹ جوڈیشری کا بھی قصور ہے. آج ایک ڈیفیمیشن کیس کو کتنے سال لگ جاتے ہیں سر؟ What is the corrective mechanism that is in place? So یہ consciousness دونوں طرف سے آنا ہے. اور اسی کو آگے چلتے ہوئے میں ایک گزارش ہی کرنا چاہتا ہوں کہ he laments this Stephen Bright. کہتا ہے کہ the most obvious example of irresponsible criticism and demagoguery is the distortion of a judge's record or a decision in a case. اب یہ ہم دیکھتے ہیں جس کی طرف ہو رہا ہے کہ فیصلہ کچھ ہوا ہے, تحریر کیا چل رہی ہے یا کیا چل رہا ہے. یہ بڑی ایکسٹریم ڈسٹورشن ہے جس کو لوگوں نے دنیا میں اپریشیٹ کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ آؤٹ رائٹ مس ریپرزنٹیشن آف ججز ڈیسیژن نہیں ہونا چاہیے. اور پھر وہ کہتے ہیں اٹ از irresponsible for, apology for the typo, it is irresponsible for critics of the courts to argue that only results matter without regard to the legal principles that govern judicial making process. اب یہ جو پروسیس میں نے اپنی طرف سے بول دیا جوڈیشل ڈیسیژن میکنگ, اب یہ سر وہ اسکیم ہے اور اس پہ آخری میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن آپ ضرور پڑھ لیں. اگر آپ کہیں گے تو میں وہ پیراگراف بھی پڑھ لیتا ہوں. ضرور پڑھیے, پڑھیے دل پہ ارمان. The greatest threat to the rule of law are those judges who remain on courts and make compromises in order to stay in office or advance to a higher court. Once a judge has compromised his or her oath as a judge by refusing to enforce the law in order to stay in office, both the judge and the court have been irreparably diminished. آپ کیوں نہیں پڑھنا چاہ رہے تھے؟ I don't want to fuel controversy, but لکھ دیا کہ جناب کی نظر سے گزر جائے. But یہ this is not new. اور اس کے نیچے ایک US again Supreme Court has confronted or ایگری کہ کوئی بھی میکینزم بنا لیں جو آج ایگزسٹ کرتا ہے میکینزم وہ بھی آپ دکھا رہے ہیں, جو آپ کے مائنڈ میں ہے جو آپ پروپوزل لا رہے ہیں وہ بھی بنا لیں. ایک نہیں 10 فائر والز بنا لیں. اینڈ آف دا ڈے جج میٹرز. یس, وہ جج جو اپروچ ہو رہا ہے یا ہوا اس کو کھڑا ہونا ہے جی, اس کو کچھ کرنا ہے. اس کے لیے بھی سر ایک تھریٹ ہے, اگر ہم نہ سدھرے تو کل کو اے آئی ججز ہو جائیں گے تو پھر یہ ایلیمنیٹ ہو جائے گا. بٹ انٹل وی ہیو اے آئی ججز وی آر ایبسولوٹلی انڈیویجول. تو سر اسی لیے یہ اگلے سپریم کورٹ کا بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں. US جسٹس برانڈیز said, concurring in Whitney and California, those who won our independence by revolution were not cowards. They did not fear political change. They did not exalt order at the cost of liberty. This concept of national defense cannot be deemed an end in itself, justifying any power designed to promote such a goal. Implicit in the term national defense is the notion of defending those values and ideas which set this nation apart. It would indeed be ironic if, in the name of national defense, we would sanction the subversion of those liberties which make defense of the nation worthwhile. So, sir, these quotes I had presented, they present the spectrum of where I want to begin and the proposals that I make where they end. کہ یہ پورا
آپ کو تناظر پورا پرسپیکٹو رکھیں گے, تمام انٹرفیرنس کو دیکھیں گے تو اس پہ مثبت پیش رفت ہوگی. آپ یہ احساس کریں گے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اپنے پیرائے میں آپریٹ فلی فنکشنل ہو, پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہوگی. آپ ہائی کورٹس کو امپاور کریں گے کہ بغیر کسی ڈر کے, آپ کی انٹرفیرنس کے, وہ اپنے آئینی رول کو کریں, پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہوگی. اینڈ لائک وائز اگر ہائی کورٹ اپنی نیچے عدلیہ میں انٹرفیئر کرنا بند کرے گی تو ہوگی. وضاحت کر